اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وانفقوا مما رزقنکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ میں نے جو قرآن کریم میں سے آیت پڑھی سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس دنیا میں غریب بھی ہوں گے، یتیم بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے اور معذور بھی ہوں گے۔ اللہ چاہتا تو غریبوں کو بھی مالدار کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے وافر مقدار میں مال دیا ہے کیا وہ میرے غریب بندوں پر خرچ کرتے ہیں یا اپنے خزانوں کو سنبھال کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں، ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنے غریب بہن بھائیوں یا غریب رشتہ داروں پر خرچ نہ ہو۔ اے مالداروں، اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کرو جس جگہ اللہ راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، جہاد کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال بھی پڑا رہے اور تمہیں موت بھی آ پکڑے۔ خرچ کرنے پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقنکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن قیامت آ جائے جب نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہی کام آئے گی اور نہ شفاعت۔ ان دونوں آیتوں سے صرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موت آ پہنچے۔ اسی طرح حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو۔ اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے۔ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت کہنے لگے یہ مال فلاں کا، اتنا مال فلاں کا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ تندرستی کی حالت میں جبکہ مال کی محبت بھی دل میں ہو، صدقہ خیرات کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، نہ کہ جب موت قریب آ جائے، جان حلقوم میں پہنچ جائے۔ مگر یہ شریعت کی مہربانی ہے کہ آخری وقت تک جبکہ ہوش و حواس قائم ہو، مرنے والوں کو مال کی وصیت کرنا جائز قرار دیا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تندرستی میں حسب توفیق خیرات کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ انسان کو چاہیے صدقہ چھپ کر یا اعلانیہ کرے، گو پوشیدہ خیرات کرنا بہتر ہے، اس میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں رہتا۔ سورہ بقرہ میں ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا جو لوگ خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں
پوشیدہ طور پر اور ظاہر، ان سب کا ان کو ثواب ملے گا۔ انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ یہ آیت حضرت علی کی شان میں اتری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس 4 اشرفیاں تھیں، ایک دن کو دی، ایک رات کو دی، ایک اعلانیہ طور پر دی، ایک چھپ کر دی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے صدقہ کیا اور اسے اس طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دانے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ کو ظاہر کر دو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دو اور 2 فقراء کو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح خبردار ہے۔ مقصد ریاکاری سے بچنا ہے۔ اگر ریاکاری سے دور رہ کر صدقہ دیا جائے تو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو ہر طرح سے درست ہے۔ اگر ریاکاری کا شبہ ہو تو پھر صدقہ پوشیدہ دینا چاہیے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اگر صدقات، خیرات و زکوٰۃ میں ریاکاری کا دخول ہو جائے تو الٹا وبال جان ہو جائے گا۔ اگر انسان ان 2 باتوں کو سامنے رکھ کر صدقہ، خیرات و زکوٰۃ دیتا ہے کہ میں نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے اور بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر دونوں حالتوں میں صدقہ دینا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صدقہ کس طرح دینا ہے۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، انجانے میں ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آج رات کسی نے چور کو صدقہ دیا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں آج رات صدقہ پھر ضرور کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور انجانے میں ایک فحاشہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فحاشہ عورت کو صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں آج رات زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا ہوں، لیکن آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا۔ اس مرتبہ اس نے ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ کسی نے ایک مالدار کو صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہیں، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فحشہ اور مالدار کو دے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ چور چوری سے رک جائے، اس طرح فحاشہ کو صدقہ کا مال مل گیا اور وہ اس چیز کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے عبرت ہو، پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ اس حدیث میں بنی اسرائیل کے ایک سخی کا ذکر آیا ہے کہ جو صدقہ خیرات تقسیم کرنے کی نیت سے نکلا، لا علمی میں پہلی رات اپنا صدقہ ایک چور کو دے آیا، دوسری رات اپنا صدقہ ایک فحشہ کو دے آیا، اور تیسری رات اپنا صدقہ ایک مالدار کو دے دیا جو شخص مستحق نہ تھے۔ یہ سب کچھ لا علمی میں ہوا۔ بعد میں جب یہ واقعات اس کو معلوم ہوئے
اپنی لا علمی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے گویا یہ کہا میرا صدقہ غیر مستحق کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے، بس حمد اے اللہ تیرے ہی لیے ہے، یہ تیرے ہی ارادے سے ہوا، اللہ جو کرتا ہے وہ سب بہتر ہے۔ امام بخاری کے باب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حالات میں صدقہ غیر مستحق کو مل گیا، عند اللہ وہ قبول ہو گیا۔ حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوا، لا علمی میں غیر مستحق کو دے دیا جائے اللہ بھی قبول کر لیتا ہے، دینے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اسرائیلی سخی کو خواب میں بتلایا گیا، یا حاطف غیب نے خبر دی، یا اس زمانہ کے پیغمبر نے اسے کہا جن غیر مستحقین کو تو نے غلطی سے صدقہ دے دیا ہے، شاید وہ اس صدقہ سے عبرت حاصل کر کے اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں، چور چوری سے، زانیہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کو اس طرح خرچ کرنے کی رغبت ہو جائے۔ ان صورتوں میں تیرا صدقہ تیرے لیے بہت کچھ موجب اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ لوگو اپنے مال سے جو تم کو اللہ نے عطا کیا ہے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے، صدقہ سے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔